کربلا کے اندر تو کوئی مقابلہ نہیں تھا، تیر کا تیر کے ساتھ، تلوار کا تلوار کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں تھا میدان کربلا کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی تیرا کرم وسیع، تیری عنایت شامل، تیرا فیض عام، تیرا ہاتھ کشادہ، تیرا ملک بے زوال، تیرے خزانے بے حساب۔ الہی تو ہمارے حوصلے فراخ کر۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ یہ حدیث پاک آپ سنیں گے تو آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہو جائے گی، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا کہ اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا، اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بنا، اپنی بارگاہ سے عطا فرما۔ جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ ارادہ تو کرے، پروگرام تو بنائے، توفیق تو اللہ دے گا۔ جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے، اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا ہے۔ یہ بہترین تحفہ ہے، اس سے زندگی سنور جاتی ہے، اس سے انسان کا باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے، اس سے اس کے شب و روز میں آسانی اور دنیا کی پگڈنڈیوں سے آسانی سے گزر کے اللہ کی بارگاہ میں عالی مرتبت میں سرخرو ہو کر حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بے حوصلہ ہو، صبر نہ ہو، پھر نقصان روز بروز بڑھتا ہے۔ اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے۔ اب اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو مال کی، جان کی، اولاد کی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ اس مصیبت پر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اعمال اس قابل نہیں تھے کہ درجات بلند ہوں، وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ نے کسی مشکل میں ڈال کے نہ اپنے فضل سے درجہ بلند کر دیا۔ جو راہ طریقت کا مسافر تھا، جو سلوک کی منازل طے کر رہا تھا، جو اللہ رسول کے قریب جانا چاہ رہا تھا، اس کے لیے کتنی آسانی ہو گئی کہ مجاہدہ تو زیادہ نہ کر سکا، کثرت سے نفلی صوم و صلات کا بندوبست تو نہ کر سکا، تھوڑا سا صبر کیا، رب نے اپنا اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دیا۔ تو یہ تو آپ صبر کرنے کے لیے جب نکلے ہیں تو آپ نے تو رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ یہ صبر تو وہ والا صبر ہے جس کی جو منزل ہے وہ اللہ رسول کا قرب ہے۔ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں پر حوصلہ ہار جاتے ہیں، صبر چھوڑ جاتے ہیں، پریشانی بڑھ جاتی ہے، پتہ نہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی بندہ دنیا کا سب سے دکھی بندہ ہے۔ تو ایک دوسرے کی ذاتی حیثیت سے صبر کریں۔ ایک یہ کہ پھر دشمن کا جب مقابلہ ہو، آپ کا جب مقابلہ سامنے کسی کے ساتھ ہو، تو پھر تیر، تلواریں، اسلحہ، بندوقیں یہ نہیں زیادہ لڑتی، میدانوں میں حوصلے لڑتے ہیں، میدانوں میں صبر لڑتا ہے، میدانوں کے اندر توانائیاں لگتی ہیں۔ میدان کربلا کے اندر تو کوئی مقابلہ نہیں تھا، تیر کا تیر کے ساتھ، تلوار کا تلوار کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ میدان کربلا کے اندر ظلم کا صبر سے مقابلہ تھا۔ فتح کے ڈنکے یزید نے بجائے تھے، جشن ابن زیاد نے منایا تھا، لیکن قیامت تک اللہ نے جو فتح عطا فرمائی ہے وہ تو حسین ابن علی کے صبر کو عطا فرمائی، وہ سیدنا امام علی مقام کے صبر کو ملی۔
عزیز بھائیو، صبر ہی ہمیشہ فاتح ہوتا ہے، صبر ہی جیتا کرتا ہے، صبر ہی کامیابیاں دیتا ہے۔ نتیجے صبر کر کے نکلتے ہیں، صبر کے حوصلے کے نتیجے ہوتے ہیں۔ ہماری جلد بازی ہمیں شکست خوردہ کر دے گی، ہمارا حوصلہ نہ ہونا ہمیں ہرا دے گا، ہم کمزور پڑ جائیں گے اگر ہم بے حوصلہ ہو گئے۔ ایک روز نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز یا عصر کی نماز تھی۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک نے ایک قدم آگے کیا، نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک قدم آگے کیا اور یوں ہاتھ اٹھایا تو پھر واپس کر لیا۔ اب نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں پیر بھی آگے کیا، ہاتھ بھی اٹھایا، تو وجہ کیا تھی؟ صحابہ سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھ رہے تھے یا حضور کو دیکھ رہے تھے؟ تو صحابہ تو پہلے ہی بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو پہلی صف میں نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی اور چپکے چپکے محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی تھی۔ حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نماز پڑھتے پڑھتے ایک قدم آگے بڑھایا تو پھر پیچھے کر لیا، کیا تھا؟ اور ہاتھ اٹھایا تو پھر پیچھے کر لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، نماز پڑھاتے پڑھاتے جب میں نے کہا نا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اچانک میری نظر اٹھی تو جنت میں چلی گئی، نظر اٹھی تو جنت میں، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہیں۔ تو محبوب فرماتے ہیں، جب میری اوپر نظر گئی نا تو میں نے دیکھا کہ انگوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا ہے جنت میں، تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ توڑ لوں۔ حضور کھڑے ہیں مسجد نبوی میں اور فرماتے ہیں کہ میں یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ اونچا کروں تو میرا ہاتھ جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا، ارادہ ہوا کہ وہ خوشہ جنت کا توڑ دوں، اور ذرا میں نے قدم آگے بڑھایا ہی تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جنت راز ہے تو راز ہی رہنی چاہیے، یہ راز کھل گیا تو مزہ نہیں آئے گا، تو میں نے پھر وہ ہاتھ واپس کر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا تو ہمارے چہرے تجسس سے کھل اٹھے، تجسس سے ہم کوئی بات اور بھی سننا چاہتے تھے۔ تو محبوب فرمانے لگے، اگر میں وہ خوشہ توڑ کے لے آتا اور تمہیں دے دیتا، تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے تو تم سے ختم نہیں ہونا تھا۔